مشہور دیوبندی عالم دین، شاندار رائٹر، اپنے زمانے کے اسلامک اسکالر، قرآن اور حدیث کی تفسیر کے ماہر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی 11 اکتوبر 1887 کو ضلع بجنور، اتر پردیش، انڈیا میں مولانا فضل الرحمان عثمانی کے یہاں پیدا ہوئے۔ ان دنوں ان کے والد بجنور میں انسپکٹر مدارس تھے۔ ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے اور اس کی تعمیر و ترقی میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو لوگ شریک تھے، ان میں آپ کے والد حضرت مولانا فضل الرحمان عثمانی بھی تھے۔ آپ کی تعلیم کی شروعات قرآن کریم سے ہوئی۔ اس وقت آپ 7 سال کی عمر کے تھے۔ 1902 عیسوی کو دارالعلوم دیوبند میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایڈمیشن لیا اور 1907 عیسوی کو عالمیت کا کورس آپ نے یہاں سے کمپلیٹ کیا۔ تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد میں مدرسہ فتح پور دہلی میں ٹیچر کے طور پر آپ نے پڑھانا شروع کیا۔ 1910 عیسوی تک آپ اسی مدرسے میں پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد 1910 عیسوی ہی میں دارالعلوم دیوبند میں آپ کو بلا لیا گیا۔ پھر 1928 عیسوی تک آپ دارالعلوم میں پڑھاتے رہے۔ یہاں رک کر آپ کو بتلا دیں کہ حضرت سید انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، تو دارالعلوم کی انتظامیہ کمیٹی سے کچھ اختلاف کے بعد حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری، حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی اور ساتھ میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی دارالعلوم دیوبند سے ریزائن دے دیا، یعنی استعفیٰ دے دیا، اور حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری جامعہ اسلامیہ ڈھابیل سورت چلے گئے، تو علامہ شبیر احمد عثمانی بھی انہی کے ساتھ وہیں چلے گئے۔ شروع میں تو حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری اس مدرسے کے اندر صدر مدرس ہوئے۔ 1933 عیسوی میں ان کے انتقال کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی صدر مدرس بنا دیے گئے۔ 2 سال آپ نے یہاں پڑھایا اور اسی عہدے پر رہے۔ 1935 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے آنے کے بعد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی واپس دارالعلوم دیوبند آ گئے اور آپ کو پھر دارالعلوم دیوبند کا محتمم بنا دیا گیا۔ 1944 عیسوی تک آپ دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ 1919 عیسوی میں مشہور جمعیت علماء ہند بنی۔ اس وقت سے اس کے تمام پروگراموں میں شریک رہے اور 1944 تک اس جمعیت سے جڑے رہے، لیکن پھر 1945 عیسوی میں جمعیت علماء ہند کی رکنیت سے کچھ باتوں کے چلتے آپ الگ ہو گئے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ 1926 عیسوی میں مؤتمر عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے پروگرام میں شرکت کے لیے جمعیت علماء ہند کی طرف سے جن لوگوں کا نام پیش کیا گیا تھا، ان جانے والوں میں اور ان پیش کیے جانے والے ناموں میں آپ بھی شامل تھے۔ 14 اگست 1947 عیسوی کو جب پاکستان بنا تو آپ مسلم لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ کراچی چلے گئے۔ آخر عمر تک پھر کراچی میں رہے۔ یہاں آپ پاکستان دستور سازی اسمبلی کے رکن، مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے رکن اور شرعی دستور سازی اسمبلی کے صدر بنا دیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی جانتے چلیں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی، حضرت مولانا ادریس صاحب کادلوی، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھ، حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب جیسے بڑے بڑے علماء کرام نے آپ سے علم حاصل کیا ہے، اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کے اسٹوڈنٹس میں مانے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی ہی کے حکم پر دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہونے والے اسٹوڈنٹس کو ایک کرنے کے لیے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے جمعیت الانصار کی بنیاد رکھی، تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ساتھ ہی حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کئی اہم کتابوں کے رائٹر بھی رہ چکے ہیں۔ آخر میں آپ کو بتلا دیں کہ پاکستان کے بہاولپور میں ایک جامعہ عباسیہ تھا، اس کی تعمیر و ترقی اور اس کی اصلاح کے لیے مشورہ دینے کے لیے وہاں گئے، تو اس کے بعد 13 دسمبر 1949 عیسوی کو آپ اس درمیان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی باڈی کو کراچی لایا گیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور محمد علی روڈ کے پاس قبرستان میں آپ کو دفنا دیا گیا۔